جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر۔ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، وہ کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔
یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے دوسری نیکی کا سبب بنتی. وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. ایک نیکی کے بعد کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا بندہ دلیر نہیں ہو جاتا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار پھر تو وہ نہیں ہوتے. وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. گناہ کریں تو فرمایا کہ اعلان سب سے کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وقانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا میڈیا پہ مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا. انٹرویو لے کے نا کسی مجرم ابھی آپ کسی سے کہہ دیں میں نے وہ تھوڑا کیا، سا تو آپ تو لوگوں پیچھے کو نہ گناہ کے دیکھنا. طریقے بتا رہے ہیں. یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی آپ وجہ لوگوں سے کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا. تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں گناہ پیچھے دوسرے کیا ہے، گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، دوسری نیکی کا پیچھے نہ دیکھنا. سبب بن فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا، یہی انسان کا عقیدہ ہے توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائے تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین حضور کے وہ لیے. قبول ہو گیا. تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. نیکی دوسری تو نیکی حضرت کا حوا اور سبب، جناب اگر آپ آدم کے نیک پاس ہونا شیطان آیا، چاہتے آپ ہیں اس کو تو نکال نیکی تو کرنی دیا شروع تھا، کر پر دیں. ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں بعض ہوا تھا. یہ دوستوں بھی سے اللہ کہتے کی ہیں داڑھی حکمت شریف تھی. رکھ لیں تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک تو حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، شروع تو کرے. اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس ایک درخت. نیکی دوسری نیکی کا رستہ تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. ایک نیکی دوسری نیکی کے جس لیے طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں، اگر نیک پر بچ ہونا سکتے چاہتے ہیں تو یہ روحانی بچنے کے قانون لیے پھل یاد کھایا رکھیں تو اللہ نے کہ فرمایا ایک زمین پہ دوسری چلے نیکی جاؤ. کا سبب تو حضرت بنے. آدم زمین پہ امام آئے، طبرانی روایت لائے ہیں، کئی نبی سو پاک سال علیہ ہوتے السلام رہے. کے حضور فَتَلَقَّى آدَمُ مِن ایک رَبِّهِ شخص نے عرض کیا کلمات. تھا تو پھر اللہ نے یا خود ہی رسول جناب اللہ آدم صلی کو کچھ اللہ کلمے تعالی سکھائے. علیہ وسلم دور علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا. اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرمایا. معاذ اللہ ان کو پھر زندہ آگے دفن کرنا بنی چاہتا تھا. اسرائیل میں کا نے ذکر آ اونٹ دے جاتا کر ہے. اللہ بچیوں تعالیٰ کو نے بچایا، بنی پھر میں نے اسرائیل ان کی پرورش بھی کی. آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. بچائی ہے. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. اجر کے لیے ایمان کرتے کرتے ضروری ہے. رب ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے. فرمائی کہ تم جس کا لوگوں ایمان کو نہیں کہتے رہے ہو کہ وہ نبی اس کو آنے اجر والے ہیں، وہ نصیب نبی آنے والے ہیں، شرط اور ہے جب کہ آ گئے بندہ ہیں تو مومن ماننے ہو کو اس کے تیار نیک ہے. اعمال قبول نہیں ہو اب یہ تو سوال فرمایا کیا کر رہے ہیں، ذرا تأمرون باریک بات الناس ہے سمجھے. بالبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، کیا اپنے آپ مجھے کو اللہ بھول اجر جاتے ہو. دے گا؟ افلا میں نے دور تعقلون، تمہیں عقل جاہلیت نہیں؟ میں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زندہ زمانہ درگور ہونے سے کہ جب بچایا. فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. میں عربوں میں فرمایا سب سے یہ بھی زیادہ تو تم نے فصیح و دیکھا، بلیغ ہوں. میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم قوم عمالقہ کے خلاف. تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات. زندہ درگور قید ہونے تو سے لوگ بچایا، ہوتے اجر ہیں ملے نا گا. حضور فرمانے لگے تمہیں تو چار مل گیا. دیواری میں. تو اللہ نے بنی اسرائیل بھائی والوں کو مل گیا نا، حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میدان میں قید کر دیا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی نبی قید پاک کے ملتی سامنے ہے بیٹھ گیا ہے جس کا اس اور نے حضور تصور سے بھی نہیں سوال کیا. کر رہا ہے. ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے. مل گیا سارا یا دن رسول سفر اللہ. کرتے کیسے؟ تھے. فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق سارا دی. دن
اور رات کو تمہیں تھک تو کے اجر سوتے مل تھے، گیا ہے. صبح اٹھتے صحابہ تھے نا وہ جب تو صحابہ وہی تھے ہوتے جن تھے کی ہر صبح جہاں عید کل صبح ہوتی چلے تھی. تھے. خدا کا قرب حاصل تھا، اور اب نبی جب کی کسی کو دید قیدی ہوتی تھی. بناتے ہیں تو اسے زنجیروں کی تو اجر سلاخوں تو کی مل گیا ہے ضرورت تمہیں، اللہ نے اسلام دعا کی فرمائے توفیق اللہ عطا تبارک و تعالی غموں کر سے دی نجات ہے. عطا وہ جو تم نے فرمائے. دور یہ جاہلیت میں دعا فرمائے نیکیاں ایسی کی، قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا اس ہو کا اجر سکتا. یہ ملا کہ اللہ تو تعالیٰ بنی نے اسرائیل تمہارا کا سینہ بہت اسلام زیادہ کے لیے تذکرہ کھول اس بارے میں اللہ تمہیں تبارک و اسلام کی تعالی نے پھر توفیق بیان کیا. مل اور پھر گئی ہے، کہا تم کہ انہیں مسلمان جو ہو حکم گئے دیا ہو تو جاتا اس تھا نیکی یہ کا اس کی تمہیں سرتابی اجر کرتے تھے، پھر اللہ نے ملا ان ہے. پر ذلت نازل زندگی کر دی بھر یاد اور یہ رکھیں، ہمیشہ اس کا آپ شکار نیکی رہے. کریں گے قوم تو سبت کا نیکیوں ذکر کے راستے فرمایا کھل اللہ. جائیں گے. ہفتے والے آپ دن تقوی کچھ لوگ کی راہ پر نافرمانی چلیں کرتے گے تو آپ کا ہمارے بھی سینہ ہیلے اللہ بہانے نا تعالیٰ آج کل کھول دے گا کاروبار میں. عبادت کے لیے. ایک تو نیکی دوسری نیکی کا سپارے سبب. کی آیت نمبر اس لیے 65 کے اندر حضور اللہ علیہ تعالیٰ السلام نے نے حضرت فرمایا داؤد کی قوم تم کا نے ذکر نیکی کیا کو کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو بھائی سے مسکرا کے تو وہ کہتے تھے ملاقات چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑیں، ہاتھ لگا کے. حریص ہو جائیں. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے نیکیاں تلاش کریں کر گے، لیتے ہیں نا. آپ محسوس وہ کریں بڑے گے کہ جناب روحانی انشورنس والا آ گیا، قائم ہو گیا ہے. اب وہ بینک اس والا آ نیکی گیا، کی وہ وجہ فلانے سے اللہ صاحب آ تعالیٰ گئے. مزید نیکی. وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. کہا نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تم مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے ہی سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں.
اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مار کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ, حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دیں. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا, تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. ایک نیکی بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. تو گناہ کا لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے, بتائیں نہیں ورنہ دوسرے بھی دلیل. لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب وہ تھا, تو تو نے وہ لفظ بولا جو ہم دکھاتے ہیں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا, مجرم کہا کہ میں نے اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہے, فرمایا وقولوا انظرنا, تم کہو آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا. انداز دیکھیے انظرنا, ایک نظر. گناہ کا دروازہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والے نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالا, سبب بن جاتی ہے. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے, میں نے کہا اللہ کی کتاب سے پوچھا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع کا, تو تم کہو اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی, تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی. پہلے ہی اس کے حضور کو قبول ہو گیا. پہلے یہ احتیاط سے سنو وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے نیکی کا دردناک عذاب ہے. سبب اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنی پھر اہل شروع کر دیں. یہود کا ذکر کیا تو یہود کہنے لگے کہ شریف رکھ لیں تو ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ایک ہم نے نیکی ابراہیم کو دوسری کچھ نیکی چیزوں کا سے رستہ آزمایا ہے, وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو نیک پوری ہونا دنیا کا چاہتے ہیں امام تو یہ بنائیں. روحانی قانون یاد وہ رکھیں. آزمائش کیا تھی, آگ میں جانا بھی آزمائش, بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش. بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش. بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا, ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو, دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی, تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہے. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور اجر کے لیے ایمان, جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا ایمان تو اس پر کا اجر ذکر بھی مرتب اللہ تعالیٰ ہوتا نے اسی جس کا ایمان بارے نہیں میں فرمایا. اس جب کو وہ اجر کعبہ نصیب بنا رہے تھے تو شرط ہے کہ ربنا بندہ تقبل مومن ہو منا, تو اس کے نیک اعمال قبول. کہہ رہے یہ تھے سوال اللہ کیا کر رہے ہیں, ذرا باریک بات ہے, مہربانی فرما ہم یا سے رسول قبول اللہ فرما. صلی اللہ تو تعالی جو علیہ آیہ وسلم, کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا اس پر مجھے بھی تھوڑی اللہ اجر توجہ دے گا. میں فرمائیں نے گے دور تو بات جاہلیت بڑی میں نکھر کے باہر آئے گی. 360 بچیوں کو یہ زندہ سورہ رکوع کے درگور اندر ہونے اللہ سے نے پھر بچایا یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. قربان تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی, یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عربوں میں سب سے زیادہ فصیح فصیح و بلیغ ہوں.
اس نے کہا اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا. مل گیا ہے. بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی کی جان بچائی ہے, اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے. اللہ رسول کا ملے گا. حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا. یہودیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا او بھائی مل گیا نا, حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک خاص اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے. مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا رب کریم نے فرمایا اور حضور سے سوال کر رہا ہے. رنگ اللہ کا. حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر ہے. احسن من اللہ مل گیا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا تو اجر مل گیا ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی محمد رسول عید صلی اللہ خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید دید ہوتی تھی. نہ چڑھاؤ تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں. اللہ نے اسلام کی توفیق عطا. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. جو تم نے اگر دور تمہارے جاہلیت میں ذہنوں پر رب نیکیاں رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا, اس کا اجر یہ یہ وہ ملا والا کہ رنگ اللہ ہے. تعالیٰ پھر نے تمہیں تمہارا کسی اور سینہ رنگ کی اسلام طرف جانے کی ضرورت تمہیں نہیں اسلام پڑے کی گی. توفیق تو فرمایا رنگ مل کو گئی ہے. پیدا تم کرو جو مسلمان توحید ہوتے کا ہو ہے, تو اس رسالت کا ہے, اجر اس رنگ کی توجہ کرو. زندگی بھر قرآن یاد مجید رکھیں. کے آپ اس بارے میں کریں گے تو اللہ کریم نیکیوں نے کے راستے مختلف کھل باتیں جائیں گے. بیان کر کے آپ آخری تقوی رکوع کی میں راہ یہ جو پر رنگ کا چلیں گے ذکر فرمایا تو نا, آپ کا سینہ تو یہ اللہ لگتا ہے تعالیٰ پورے پارے کھول کا دے گا خلاصہ ہے. عبادت کے لیے. ایک اعلیٰ حضرت نیکی بریلوی دوسری رحمۃ نیکی اللہ کا علیہ کے سبب. سامنے کسی نے اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا شعر پڑھا تھا کہ نیکی شان کو کبھی یوسف حقیر جو نہیں دبی سمجھنا. وہ بھی اسی در پہ کچھ نہ ہو دبی. سکے تو بھائی سے تو مسکرا فرمایا کے یہ تو کیا ملاقات کہہ رہا ہے, حضور تو کسی کو دبانے آئی سے نہیں. چھوٹی نیکی کو بھی تو چھوڑیں. کہ شان یوسف حریص جو ہو بڑی جائیں وہ گے. بھی اسی در سے بڑی. نیکیاں کریں گے آپ محسوس پھر کسی کریں نے گے کہا کہ تھا وہ پرانے دو ضابطہ درخت تھے قائم ہو نبی گیا پاک ہے کے کہ گنبد اس کے سامنے نیکی کی کھجوروں وجہ سے کے اللہ پرانے تعالیٰ زمانے میں, مزید تو ایک کسی نے نیکی کہا کے تھا بعد یوں دوسری ہیں نیکی درخت. کا موقع ملا. حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی. تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. چھپائیں بتائیں نہیں. کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا. ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کریں, کبھی بھی, تو رب نے وہ پہلا قبول کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو. اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لیں. اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دیں. نیک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں. کوئی ایسا کام نہ کریں. آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں. خدا را اس سے بچو. اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی جو نبی پاک کی, میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں, امام طبرانی روایت لائے ہیں میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا. اور میرے استاد صاحب کے بچے, میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں, اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دیں. استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی. اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے. نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اس کا اجر ملے گا. اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا. نبی کریم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں, میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر محبوب فرمانے لگے اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. شرط ہے کہ بندہ اس طرح حضور کی اولاد پاک. اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں, ذرا باریک بات ہے کرنا ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی میرے نبی پاک کے صحابہ
کیا مجھے زمانہ اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور شراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، 360 وفا کی بچیوں کو ساری زندہ تاریخیں قربان جہاں ہونے دم سے توڑ بچایا۔ جائیں گی، وہاں اس سے کا جناب مجھے ملے صدیق گا۔ اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ قربان جائے، حضور فرماتے ہیں دم آپ توڑ سب جائیں گی ذرا جہاں ساری چیزیں۔ ابو میں بکر عربوں میں صدیق، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، جناب صدیق اکبر، اجر ملے گا تو حضور او فرمانے لگے دوستو، تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی۔ حضور سے پوچھتا ہے یا رسول حضور اللہ، فرماتے ہیں میں نے میرے پاس جس کے 360 پیسے آئے میں نے ایمان و بچیوں کی سمجھ کے جان خرچ بچائی کیے، ہے، ابو زندہ بکر کے تر آئے ہونے تو سے میں نے بچایا، اپنے اجر سمجھ ملے کر گا۔ خرچ حضور کیے۔ فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکر او بھائی صدیق مل گیا اور نا، سیدنا حضور کے فاروق سامنے اعظم۔ بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر آپ نے ملنا بھی ہے؟ حدیث سنی ہوگی، میں نے حضور نے فرمایا کہ نبی پاک کے شیطان سامنے بیٹھ عمر گیا کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا اور ہے۔ حضور سے سوال کر رہا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا فرمانے لگے کرتے تمہیں تھے، تو اجر اب اس طرح کا تجربہ مل ہوا ہے کہ گیا بات یا ہی رسول کھل اللہ گئی ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ نے وہ تمہیں صرف اسلام حضرت کی عمر کو توفیق دیکھ دی۔ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی آپ یقین سے کریں ہم نے عید لوگوں کو ہوتی رستے تھی، بدلتے خدا دیکھا ہے۔ کا قرب حاصل تھا، نام لینے نبی کی حضرت دید عمر کا ہوتی تھی۔ شیطان رستہ بدل گیا۔ تو حجر تو اور مل سیدنا گیا ہے، تمہیں عثمان اللہ نے غنی اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے۔ پیک کرے وہ جو تم نے صدق و دور صفا، جاہلیت میں نیکیاں منبع کی، شرم و حیا، اس کا اجر نور بھی کی ملا۔ سرکار سے اللہ پایا تعالیٰ نے دوشالہ اسلام نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی اور پھر مولا علی، ملا ہے۔ شیر خدا، حال عطا، مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر پر خدا۔ چلیں گے تو آپ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ کھول دے گا یہ بات۔ علیہ السلام نے فرمایا نیکی دوسری علی نیکی دنیا کا میں بھی سبب میرا ہے، بھائی ہے، آخرت میں بھی اس لیے میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور کے جمیع صحابہ، جمیع سن لیں، جمیع صحابہ کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے بشمول مسکرا کے ملاقات کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حریص جمیع صحابہ، نیکیاں ہر ایک کریں کا گے، ادب، آپ احترام محسوس اور کریں روح گے اور کہ دل سے روحانی ضابطہ اپنی طبیعت میں قائم ہو پیدا گیا ہے رکھنا۔ کہ اس کبھی نیکی کسی کی چکر وجہ سے اللہ لوگ تعالیٰ آپ کو مزید فلسفہ